الحمد للہ بنعمت الایمان الحمد للہ بنعمت الاسلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت حبشہ جب مسلمانوں نے کی تو قریش کو بہت ہی ناگوار گزرا اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر مسلمان سے کی شکایت کی اور یہ چاہا کہ مسلمان کو نجاشی چھوڑ دے اور ان کے حوالے کر دے تاکہ یہ لوگ پھر سے زد و کوب کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نجاشی نے قریش سے جو دو نمائندے آئے تھے نا، ان دونوں کو واپس کر دیا تھا، تحفے بھی ان کے واپس کر دیے اور کہا کہ چلے جاؤ، تمہاری اس چال میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی، وہ لوگ ناکام و نامراد پلٹے، تو پھر ان کو اب تو بہت زیادہ غصہ تھا، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اب پورے کے پورے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں اور جتنے بقیہ بچے ہیں مکے میں ان کو پوروں کو صفایا کر دیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہے اور ان سے ٹکرانا آسان بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کبھی خونخواری کا جذبہ ایسا غالب آ جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، تو کبھی بحث مباحثے کرتے ان سے، اور کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے کہ دیکھو تم دین چھوڑ دو تو ہم تمہیں فلاں چیز دیں گے، فلاں، یعنی دنیا کی سب میں پرکشش چیزیں جو ہوتی وہ مسلمانوں کے سامنے رکھی جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کبھی کیا کہتے کہ کچھ لو کچھ دو کے اصول پر سودا کرتے، جیسے سورہ کافرون میں ہے نا کہ تم تھوڑے دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تھوڑے دن تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی نا، انہوں نے یہ بات رکھی تھی سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 6 مہینے تم ہمارے یہ جو بت ہیں ان کی عبادت کرو اور 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو نعوذ باللہ، اس پیشکش پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کیا اور کہا کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی سودے بازیاں وہ کر رہے تھے۔ جب لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو کسی بھی قسم کی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی بار بار تکرار کے ساتھ یہ کہا گیا کہ نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے والے ہو، نہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ چیز کلیئرلی واضح ہو گئی کہ کوئی سودا بازی کام نہیں آئے گی، کوئی پرکشش چیز سامنے رکھو سودا کرو تو وہ بھی چیز ناقابل قبول ہوگی، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا ہی کر دیتے ہیں کہ اسلام کا چراغ ہی بجھا دیں، نعوذ باللہ۔ بہرکیف یہ ایک فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری بہت بھڑک اٹھا تھا۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کرنے لگے۔ چنانچہ کیا ہوا، ایک بار عتیبہ بن ابی لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جو ہے نا قرآن کی آیت، وہ پڑھ کے بولا کہ اس میں جو بیان ہے کہ پھر وہ جبریل نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ آیت پڑھا، یہ آیت پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس آیت میں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اور اس قدر چیلنج کے ساتھ اس نے یہ بات کہی اور آپ کو ایسی تکلیف پہنچانے لگا کہ نزدیک آیا آپ کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ قافلے کے ساتھ ایک ملک شام کو جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا کی اس کے لیے، اور چند ہی دن بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کو جا رہا تھا۔ کون؟ عتیبہ بن ابی لہب، ابی لہب کا بیٹا عتیبہ۔ تو
تو کیا ہوا، وہ جا رہا تھا ملک شام کو ایک قافلے کے ساتھ. جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام پر زرقہ نامی ایک مقام ہے، ملک شام جاتے وقت وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا. عتیبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی ہے. میں شام میں ہوں، وہ مکے میں ہیں، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا، اس نے مجھے مار ڈالا. چنانچہ جب وہ سونے لگا تو عتیبہ کو کیا کیا، وہ قافلے والوں نے جب یہ ڈر رہا ہے تو بیچوں بیچ سلایا. سارے قافلہ جو پڑاؤ پڑا تھا سب سو گئے تھے، تو سب میں بیچ میں عتیبہ کو سلایا تاکہ اگر شیر آئے بھی تو بھیڑ ان کے ساتھ، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، کافی ساری چیزیں تھیں، انسان تھے بہت زیادہ. لیکن وہ انسانوں کو چھوڑ کر وہ شیر آیا سب سونے کے بعد، اور انسانوں کو، اونٹوں کو، بھیڑ بکریوں کو، سب کو چھوڑ کر سب کو پھلانتے ہوئے ٹھیک اسی کے سر پر آ کر دبوچ لیا اور اسے مار ڈالا. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک کو اپنی پاؤں سے اس قدر زور سے روندا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑیں گی. اعوذ باللہ. واقعات کی رفتار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مشرکین نے اسلامی دعوت کو روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے باوجود سنجیدگی کے ساتھ برابر یہ حرکتیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے. اور پھر انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے. اور یہ کس نے کہا؟ ابو جہل نے. ابو جہل ایک مرتبہ اٹھا اور قریش سے کہا کہ آپ لوگ صرف دیکھ رہے ہو کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگا رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے تعلق سے بدگوئی کر رہے ہیں، اور ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرا رہا ہے، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابو جہل. اور دیکھیے کس سے عہد کر رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ اکبر. کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو میں اس پتھر سے محمد کا سر کچل دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد تم لوگوں کا جو جی چاہے تم لوگ کرنا، اگر تم مجھے نہیں بچا سکتے تو نہ بچانا، بے یار و مددگار ہی چھوڑ دینا، بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں. تو لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. بہرحال بہت ہی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ ابو جہل آیا اور کیا کیا کہ بڑا بھاری بھرکم پتھر لے کر صبح بیٹھ گیا. ویسا ہی بڑا پتھر لے کر بیٹھ گیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی کعبۃ اللہ میں. قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے. اب ابو جہل نے اپنے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس قدر شکست کھا کر اور پریشان ہو کر بھاگا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. اس کے حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پہ چپک گئے. اسے پتھر پھینک دیا. تو قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کا لقب تھا یہ ابو جہل کا، ابو الحکم. تو انہوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی تھی نا وہی بات کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا. واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن، اس جیسے دانت کبھی دیکھے ہی نہیں. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ نے کہا کہ اس نے کیا چیز دیکھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو اسے پکڑ کر وہ ختم کر دیتے. تو بہرحال بہنوں یہ تھے واقعات، اور واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کی ضرور مدد کرتے ہیں جو دین الہی کے لیے خالص اٹھتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو واقعتاً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والا اور استقامت کے ساتھ اس پر جمنے والا بنائیں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.